حضرت حسن بصری کے مستند روحانی وظائف۔ ظلم و زیادتی کا ڈر۔ جس شخص پر جادو کا اثر ہو یا ظالموں کی ظرف سے ظلم و زیادتی کا ڈر ہو، اس کو چاہیے کہ 500 بار روزانہ ایک ہی بیٹھک میں یا ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے۔ اس طرح 500 بار پورا ہو جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورۃ آل عمران 173 نمبر آیات۔ انشاءاللہ تعالی جادوگر ہر طرح سے ناکام ہوگا۔ 2 انڈوں کا عمل، خوشحالی زندگی بھر کی۔ اگر کوئی مرد کسی وجہ سے یا کسی مرض کے سبب عورت پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے 2 انڈے لے اور دونوں کو دھو کر ابال لے اور ایک انڈے پر باوضوء شنائی سے یہ آیت مبارکہ لکھے: سورۃ ذارiyات 48 نمبر آیت، اور یہ انڈا عورت کو دے کے رات کو کھا لے۔ اس کے بعد ہم بستری کرے، انشاءاللہ حمل قائم ہوگا اور اولاد ہوگی۔ پریشانی سے مکمل نجات۔ ہر عمل ہر قسم کے غم کو دور کرتا ہے اور پریشانی سے مکمل نجات دیتا ہے۔ بعد نماز عشاء اول درود شریف 11 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد 300 بار یہ آیت پڑھے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے۔ آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کے فکر کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام غم فکر دور ہو جائیں گے اور دل ہر وقت خوش رہے گا۔ عزت، مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے۔ عزت کا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ اس عمل کی برکت سے ظالموں کے ظلم سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ باوضو بعد نماز عشاء اول 3 بار درود شریف پڑھیے، اس کے بعد 313 بار یا عزیزو پڑھیں۔ آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ معاشرتی زندگی میں عزت و عظمت کا مقام حاصل ہوگا، دشمن ناکام ہوں گے۔ لا علاج بیماریوں اور وبائی امراض سے نجات کے لیے۔ اگر کوئی شخص کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو یا علاج کے دوران کوئی دوا اثر نہ کرتی ہو یا مریض روز بروز بڑھتا جا رہا ہو تو ایسی حالت میں باوضو 3 بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد 11 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لیں۔ اگر خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو کسی بھی مرد، عورت یا بچے سے پڑھوا کر ہتھیلیوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لیں۔ اس طرح اول آخر 3 بار درود شریف اور اس کے بعد 11 بار آیت الکرسی باوضو پڑھ کر 1 بوتل پانی پر دم کریں اور وہ پانی تمام دن پیتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے امراض جسمانی سے نجات حاصل ہوگی۔ نفرت کو محبت اور دشمنی کو دوستی میں بدلنا۔ اگر 2 دوستوں میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا ہو یا 2 خاندانوں میں کسی وجہ سے میل ملاپ ختم ہو گیا ہو اور آپس میں ملنا جلنا ختم ہو گیا ہو تو ایسی صورتحال میں یہ عمل بہت ہی مفید اور کارگر ہے۔ 1 کلو مصری یا شکر یا مٹھائی لے کر باوضو 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 500 بار سلام قول من رب الرحیم پڑھیں۔ آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ کر اس مصری، شکر یا مٹھائی پر دم کر کے ناراض لوگوں کو کھلا دیں۔ اگر کھلانا ممکن نہ ہو تو سجدے کی حالت میں اکیلے کمرے میں 313 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر سجدے میں ہی ناراض لوگوں کی محبت اور میل ملاپ کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دشمنی ختم ہوگی، دوستی میں بدل جائے گی۔ مجرب عمل ہے۔ حافظہ کی کمزوری دور کرنا۔ اگر کسی کا دماغ اور حافظہ کمزور ہو اور اسے سبق یاد نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے حافظہ کی کمزوری دور کرنے کے لیے اول آخر باوضو 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 1 پاؤ روغن بادام، بادام میں تیل پر 41 بار سورۃ الم نشرہ پڑھ کر دم کریں۔ آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں اور دم کریں۔ اس روغن بادام کو رات سوتے وقت 1 چمچ 1 کپ گرم دودھ میں ڈال کر بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دماغ کی کمزوری دور ہوگی اور بچے کا حافظہ کام کرے گا۔ مجھے اپنے بڑوں پر اعتماد ہے۔ آئیے اپنے اعتماد کی سند دیکھتے ہیں اور اعتماد کے حوالے تلاش کرتے ہیں۔ عبقری کا نورانی حفاظتی کڑا۔ میرے اور میرے اکابر۔ عبقری کا روحانی کڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سونے کی ناک کا حکم دیا۔ حوالہ نمبر 5۔ دین اور شریعت کیا کڑا پہننے کی اجازت دیتی ہے؟ عبقری نے لاعلاج سے سکتے مریضوں کی صحت یابی کے لیے اکابر کا آزمودہ نورانی عمل دکھی مخلوق خدا کے لیے عام کر دیا۔ تانبے کا کڑا جس پر خاص نورانی حروف لکھے ہوئے ہیں جو لاعلاج مرض کو چند ہی دنوں میں جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسلام حلال اور حرام کے حوالے سے نہایت حساس مذہب ہے لیکن باوجہ مجبوری زندگی بچانے کو واجب قرار دیا ہے اور بعض ممنوع چیزوں کو بھی حلال کر دیا ہے۔
سونا مرد پر حرام، مگر آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مردوں پر سونا حرام ہے، لیکن بطور علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سونے کی ناک لگوانے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن طرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا جان حضرت ارفجہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کلاب کی روز کاٹ دی گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوا لی تو اس سے بدبو آنے لگی۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سونے کی ناک لگوا لی۔ کیونکہ سونے سے انفیکشن نہیں ہوتا، یہ سائنس میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی۔ ریشم مرد پر حرام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بطور علاج ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشمی قمیض پہننے کی اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ ان دونوں حضرات کے جسم پر خارش تھی۔ جامعہ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں ایک فتویٰ پیش خدمت ہے۔ سوال: افیون حرام ہے یا حلال؟ کیا آپ دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: نشہ کی غرض سے افیون کا استعمال حرام ہے اور قابل سزا جرم ہے، البتہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت دوا میں استعمال جائز ہے، اور ایسی دوا اگر کوئی مستند دین دار ڈاکٹر تجویز کرے تو بطور علاج اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، اور اسی مقصد کے لیے خرید و فروخت کرنا بھی درست ہے۔ خاندان کو صحت مند رکھیے، ایک خاندان کے 5 پھل کھائیے۔ سنترا، کنو، مالٹا، فروٹر اور موسمی ایک ہی نسل اور ایک ہی خاندان کے پھل ہیں۔ ان کا شمار سردیوں کے مقبول ترین پھلوں میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اس لیے سستے بھی ہوتے ہیں۔ غریب ہو یا امیر، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر فرد اسے بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ غذائی اعتبار سے بھی سنترا، مالٹا، کنو، فروٹر اور موسمی کو سردیوں کے پھلوں میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ بیک وقت شیرینی اور خوبصورتی خصوصیات رکھتے ہیں۔ انگلش میں انہیں سٹرس فروٹس کہتے ہیں۔ مالٹا، کنو، موسمی اور فروٹر کا باپ۔ سنترے کو مالٹا، کنو، موسمی اور فروٹر کا باپ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کلمی ملاپ سے دیگر پھلوں نے جنم لیا ہے۔ سنترے کے مختلف نام ہیں، اردو اور فارسی میں اسے سنترا ہی کہتے ہیں۔ وزن میں آدھا پاؤ سے 1 پاؤ تک کا ہوتا ہے۔ اس کے پتے لیموں کے پتے سے ملتے جلتے ہیں، جبکہ پھول نہایت خوشبودار اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ مالٹا وٹامن سی سے بھرپور پھل، شکل و صورت موسمی جیسی، ذائقہ سنترے سے ملتا جلتا، اسے جزیرہ مالٹا سے لا کر کاشت کیا گیا اور اس کی ایک قسم ریڈ بلڈ بہت مشہور ہے۔ لیموں کی طرح اس میں سٹرک ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ موسمی خاصہ شیری سب سے مشہور، پاکستان میں کم تعداد میں پیدا ہونے والی، اس میں ریشہ زیادہ اور رس کم ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی نسل کے دیگر پھلوں کے مقابلے میں خاصہ شیریں ہوتی ہے۔ اس کی بہترین پہچان یہ ہے کہ اس کے عین وسط میں چونی کا شکل کا دائرہ ہوتا ہے۔ فروٹر کھانے کا انتہائی آسان، یہ بھی کنو، سنترے اور مالٹے کے مقابلے میں زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ عموماً وزن میں کم ہوتا ہے، لیکن بعض کنو کی جسامت کے فروٹر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس کا چھلکا کنو، سنترے اور موسمی وغیرہ کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے اتر جاتا ہے۔ کنو کچا ہرگز نہ کھائیں، انتہائی نقصان دہ ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کنو پیدا ہوتا ہے، اس میں دیگر سٹرس فروٹس کے مقابلے میں زیادہ ترشی ہوتی ہے، لیکن اس میں ریشہ کم اور رس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وزن میں بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، تاہم اس کا استعمال پکنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ ان کا کچا استعمال مضر صحت ہے۔ ان پھلوں کی خصوصیات اور فوائد: ان کا استعمال متعدد امراض میں بے حد مفید خیال کیا جاتا ہے۔ ان میں حیاتین الف، ب اور ج بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ گلوکوز اور کیلشیم کی بھی وافر مقدار ہوتی ہے۔ ایسے افراد جن کے چہرے پر کیلشیم کی وجہ سے سفید دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ان پھلوں کا استعمال نہایت ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ پھل انتہائی زود ہضم ہوتے ہیں، معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے
के लिए नहायत उम्दा फल है। ऐसे अफराद जिनको भूख नहीं लगती, अगर वो नहार मुँह अच्छे किस्म के संतरे, माल्टे, किन्नू, मौसमी या फ्रूट वगैरह की फांकों पर पिसी हुई सौंठ, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक छिड़क कर इस्तेमाल करें तो हैरत अंगेज तौर पर इनकी भूख में इजाफा हो जाएगा और मैदा तंदुरुस्त हो जाएगा। ये फल जिगर की फ़ालियत को भी बढ़ा देते हैं और खून पैदा करते हैं। अगरचे तुर्शी के लिए मज़र होती हैं, लेकिन खूब पके हुए संतरे, किन्नू या मौसमी वगैरह को चूसने से खांसी को आराम आता है। कमज़ोर बच्चों को किन्नू के रस में शहद मिलाकर पिलाने से इनकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। इससे बच्चों का वज़न बढ़ जाता है। इसे खाने से दांतों की तकलीफ़ें भी कम हो जाती हैं और जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ जाती है। ताहम मज़कूरे फल सिर्फ़ इस वक्त खाएँ जब खूब पके हुए हों। सब्ज़ी माइल, छिलके वाला या कच्चा माल्टा या संतरा गले की खराबी और नज़ले ज़ुकाम का सबब बन सकता है। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बदहज़मी। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे ख़त्म। हर किस्म के स्याह सफ़ेद धब्बे जो बदन पर, चेहरे पर पड़ जाते हैं, इनको दूर करने के लिए अक्सर नुस्खा है। ये किन्नू, माल्टा या संतरे का छिलका खुश्क करके पीस लें और रात के वक्त थोड़े से पानी में मिलाकर चेहरे पर मौजूद कील मुहासों पर लेप कर दें। चंद रोज़ के इस्तेमाल से ही कील मुहासे और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और चेहरा निखर आएगा। अगर इसके साथ साथ 3-4 माल्टे भी रोज़ाना खाए जाएँ तो नताइज और ज़्यादा बेहतर निकलेंगे। बदहज़मी का जड़ से खात्मा। बदहज़मी की सूरत में 1-2 संतरों का जुशांदा बनाएं, फिर से थोड़ी सी सौंठ और काला नमक छिड़क दीजिए। चंद रोज़ के पीने से बदहज़मी का जड़ से खात्मा होगा। मसूड़े फूलना। मसूड़े फूलना, दांतों से पी पाना और दांतों के दिगर अमराज के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद होता है, क्योंकि सिट्रिक्स फलों में विटामिन सी कसरत से पाया जाता है। इसलिए दांतों के हर किस्म के मर्ज़ में इनका इस्तेमाल नहायत मुफीद है। टाइफाइड के बाद कमज़ोरी दूर। मरीज़ टाइफाइड के दौरान नहायत कमज़ोर हो जाता है। इस हालत में जौ के दलिए में पाव 1.5 पाव संतरे, माल्टे या किन्नू का रस शामिल करके खिलाएं। इससे ना सिर्फ बुखार उतरेगा बल्कि जिस्म में ताकत भी आएगी। जादू से तड़पते सुलगते ख़त और रूहानी इलाज। रूहानी बीमारियों का रूहानी इलाज। आप भी अपने मसले के लिए ख़त लिखें, राजदारी का ख्याल रखा जाएगा। बड़े ज़िम्मेदार हैं मगर फाके हैं। 2017 में बच्चों की पढ़ाई के लिए आबाई शहर से लाहौर शिफ्ट हुए। ख़ानदान के कुछ लोग हमारे लाहौर शिफ्ट होने के दिली तौर पर मुखालिफ थे, लेकिन ज़ाहिर नहीं किया। हमारे घर के माशी हालात अच्छे नहीं हैं। हम अपने गांव के सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। 75 से 80 एकड़ ज़री ज़मीन है। इतनी ज़री ज़मीन के बावजूद भी हमारा गुसर बसर नहीं होता। हमेशा घर में मसले मसाइल, लचक, बीमारियाँ, इख्तलाफात और कर्ज है। जवाब: आप नमाज 5 वक्ता का एहतमाम करें। इसके अलावा दर्ज झैल वजीफ़ा 100% यकीन, तवज्जो, ध्यान से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्तों में ही आपको मिस्बत असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। चाशत की नमाज पढ़कर 3 बार सूरत यासीन पढ़ें और अपने मकसद के लिए दुआ मांगें। इसके अलावा रोज़ाना सुबह शाम 11 तस्बीहां या कहारों की अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। 22 साल बाद शोहर अब तलाक देना चाहता है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। 22 साल शादी को हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी सुकून और आराम से नहीं गुजरा। अब हालात बहुत ख़राब हैं और मेरा शोहर दूसरी शादी के चक्कर में पड़ गया है। वो मुझे तलाक देना चाहता है। बच्चे भी बहुत नाफरमान हैं। बच्चों के रिश्ते अच्छी जगह हो जाए। मैं डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई हूँ। जवाब: आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दें। इसके अलावा रोज़ाना सुबह नमाज फजर और नमाज इशा के बाद 313 बार या मुसब्बिह अस्बाब पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। शोहर राय रास्त पर लाने और मोहब्बत पर मजबूर कर देने वाला अमल भी आपको बता देता हूँ। आप हर वक्त या वदूदो या सलामो पढ़ें। आप काफ़ी देर पढ़ लें तो फिर शोहर का सख्त तसव्वुर दिल में करके घर के खाने पीने की चीज़ों और खुसूसन चीनी और पानी पर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह नाचाकी मोहब्बत में बदल जाएगी। बेटे की शादी 3 साल हो गए हैं, औलाद से महरूम। 3 बच्चों की शादी हो चुकी है और 3 बाकी हैं। जिस बच्ची की शादी हुई है वो भी परेशान रहती है। क़ामत दूसरे मुल्क है मगर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता, अक्सर बीमार रहती है। इसके अलावा मेरे एक बच्चे ने बैरून मुल्क के कागजात जमा करवाए हैं। बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम होता है। एक बेटे की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद से महरूम है।
جواب: آپ یہ وظیفہ پڑھیں، واللہ المستعان۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مغرب کی نماز کے بعد اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ 101 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں اور پھر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ بے شمار کا آزمودہ ہے، آپ اپنے تمام مسائل کا حل کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بیٹے کی اولاد کے لیے آپ بہو اور بیٹا دونوں یہ عمل کریں۔ بہن کو سسرالیوں نے پریشان کر رکھا۔ میری بہن کے سسرال والوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ آئے دن ساس، نندیں، یہاں تک کہ نندوئی جیٹھ بھی سب مل کر جب چاہیں اسے بے عزت کرتے ہیں اور ہر طرح سے میری بہن انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہر کوشش بیکار ہوتی ہے۔ شوہر بالکل بھی بیوی کی عزت نہیں کرتا، آئے دن طلاق کی دھمکی دیتا رہتا ہے۔ میری بہن کے لیے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ شوہر کا دل نرم ہو جائے اور سسرال میں باعزت زندگی بسر کرے۔ گھریلو الجھنوں کے حل کے لیے آپ بیٹی اور آپ درود تنجینہ 300 مرتبہ روزانہ 7 دن تک پڑھیں۔ اگر 11 عورتیں مل کر ایک نشست میں پڑھ لیں تو درمیان میں بات نہ کریں اور اٹھنے سے پہلے دعا مانگے کر اٹھیں، پھر شیرنی حسب توفیق محلے کے بچوں میں تقسیم کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک مشکل آسان فرما دیں گے۔ یہ عمل 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 یا 7 مرتبہ کریں، مشکل یقینی حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جمعرات کی رات عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 3 تسبیحات یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کا وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ لانڈری کی دکان کاروبار نہیں چل رہا۔ سوال: محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری لانڈری کی دکان ہے، میرا کاروبار تسلسل سے نہیں چل رہا، کام میں برکت نہیں ہے اور قرض بہت زیادہ ہے، برائے مہربانی کوئی وظیفہ عنایت کریں۔ مشورہ: یہ وظیفہ خاص طور پر ان احباب کے لیے ہے جن کا کاروبار دن بدن زوال کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ کے گھر والے سب افراد سارا دن مسلسل سورۃ کوثر پڑھیں۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے وضو ہے اور مسلسل سورۃ کوثر پڑھتے رہیں۔ جلد از جلد اس سورت کا 1.25 لاکھ مکمل کریں۔ کوشش کریں کہ اسم اعظم کا دم شدہ برکت والی تھیلی ہمراہ رکھیں۔ جب بھی پیسے نکالیں اس پر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند ہفتوں میں ہی آپ میں برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ مزید اس تھیلی پر صبح شام 129 بار سورۃ کوثر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ طبی مسائل کا آزمودہ حل براہ راست شیخ الوظائف سے جانیے۔ پوشیدہ مرض سے جان چھڑا دیجیے۔ سوال: محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے 3 ماہ سے ماہواری نہیں آئی، میری طبیعت ایسی ہو گئی ہے جسم میں کمزوری، دل گھبرانا، اکثر بخار رہنا، کوئی اچھا سا نسخہ دیں۔ مشورہ: آپ اپگری دواخانہ کی ہارمون شفا چند مستقل مزاجی سے استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ گرم مسالہ دار تلی ہوئی چیزیں، انڈا، مرغی، بڑا گوشت، مسالہ مرچ سے پرہیز کریں۔ اکثر بیمار رہتی ہوں، ادویات کھا کھا کر تھک گئی ہوں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میں اکثر بیمار رہتی ہوں، جسم میں درد، پیٹ میں درد اکثر رہتا ہے، کوئی گیس، کوئی انتڑیوں میں گیس، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، ادویات کھا کھا کر تھک گئی ہوں، آپ حل بتائیں۔ مشورہ: آپ صرف یہ نسخہ بنا لیجئے، مزید تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ نسخہ خاص حاضر ہے: چینی باریک 1 پاؤ، پیسی ہوئی میٹھا سوڈا 1 چٹاک اور ست پودینہ 1 تولہ یعنی پورا 1 تولہ 12 گرام۔ چینی اور میٹھا سوڈا آپس میں ملائیں، پھر ست پودینہ اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا چینی، میٹھا سوڈا اور ست پودینہ آپس میں یکجا ہو جائے۔ کسی ہوا بند ڈبے میں بوتل میں محفوظ رکھیں، زیادہ مقدار نہ بنائیں، نمی کے موسم میں جم جاتا ہے، حسب ضرورت بناتے رہیں، استعمال کرتے رہیں۔ آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 دفعہ استعمال کر لیں۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو بار بار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کمزوری کے شکار مرد و حضرات متوجہ ہوں۔ حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے کمزوری ہے، بے رغبتی ہے، جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، پٹھوں کی تکلیف، نظر کی کمزوری بھی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے۔ کمزوریوں کے لیے لاجواب نسخہ: خول شافی کلونجی 50 گرام، عقر کرہا 50 گرام، تخم ریحان 50 گرام، مصری 50 گرام۔ ترکیب تیاری: تخم ریحان کے علاوہ باقی تمام اجزاء کوٹ کر پیسی کر صفوف بنا لیں اور محفوظ کر لیں۔ ان تمام اجزاء میں تخم ریحان بغیر کوٹے مکس کر لیں۔ 1/4 چمچ صبح شام بعد ازاں غذا استعمال کریں، بے حد مفید ہے۔ معدے کا السر، خودارہ والدہ
کے لیے کچھ کر دیجئے، کہہ دیجئے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری والدہ کی 2 مہینے پہلے طبیعت خراب ہوئی، ان سے کھانا کھایا نہیں جا رہا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا، ٹیسٹ کے بعد السر کا مریض تشخیص ہوا۔ ایسی دوائی دیتے رہے کہ کھانا پینا کم سے کم تر ہو گیا۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان میں خون کی کمی اور غذائی کمی ہے، بس غذا دیں، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ بالکل بستر پر آ گئیں۔ مشورہ: آپ اپنی والدہ کو درج ذیل نسخہ مستقل مزاجی سے کچھ عرصہ استعمال کرائیں۔ ہول شافی مغز گشنیز، گوند کی کر، رال سفید ملٹھی ہر ایک 50 گرام، چینی 40 گرام کوٹ کر پیس کر ملا لیں۔ ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ والدہ کو موسمی پھل، نرم غذائیں اور سبزیاں کھلائیں۔ اچانک جوڑوں کا درد شروع۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میرا چھوٹا بھائی کی عمر 23 سال ہے، صحت مند اور کالج جاتا تھا، لیکن اچانک اسے جوڑوں کا درد ہونا شروع ہوا۔ بہت علاج کروایا، مہنگے سے مہنگے انجیکشن بھی لگوائے، لیکن فرق نہیں پڑا۔ اب وہ چارپائی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ کچھ اچھی دوائی تجویز فرمائیں تاکہ میرا بھائی پہلے کی طرح اپنے پاؤں پر چلنا لگے۔ مشورہ: آپ چھوٹے بھائی کو یہ نسخہ بنا کر استعمال کروائیں۔ ہول شافی، 1 چٹاک شہد، آدھا چمچ دار چینی پیسی ہوئی لے کر شہد میں مکس کر لیں۔ آدھا گلاس نیم گرم پانی میں 1 لیمو نچوڑ کر شہد اور دار چینی کا مکسچر بنا لیں۔ 1 بڑا چمچ لے کر پانی کے ہمراہ بھائی کو کھلائیں۔ چند ہفتے یہ نسخہ استعمال کرنے سے آپ کے بھائی کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ مزید بھائی کو روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کروائیں۔ ٹھنڈا پانی، آئس کریم، سافٹ ڈرنک اور مزید ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ نیم گرم دودھ میں 2 چمچ شہد ڈال کر صبح شام لازم پیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ریشہ کا مسئلہ اور اس کا علاج۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے تقریباً 2 سال قبل ہائی بلڈ پریشر ہوا ہے، جس کی بنا پر مجھے بائیں بازو میں ریشہ کا مسئلہ ہے۔ اکثر اوقات بازو بہت زیادہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل بہت زیادہ دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بائیں ٹانگ میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ معدہ بھی اکثر ٹھیک نہیں رہتا، کوئی دوائی تجویز فرما دیں۔ مشورہ: مغز بادام 30 گرام، مغز گھیا 20 گرام، زیرہ سیاہ 10 گرام، فلفل دراز 5 گرام، مرچ سفید 5 گرام، ان تمام چیزوں کو پیس کر 1 چمچ نیم گرم دودھ صبح نہار منہ 1 چمچ شام دودھ کے ساتھ کچھ ماہ لیں۔ یہ نسخہ ایسے لوگوں کے لیے مفید ہے جو ریشہ سے عاجز آ گئے ہوں، جن کا جسم کانپتا ہو، زبان لڑکھڑاتی ہو، سر جھک چکا ہو، ہاتھ قلم یا چمچ تک نہ پکڑ سکتا ہو، ان کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ دماغی طاقت کے لیے، یادداشت کے لیے، پرانے نزلے زکام کے لیے، کیریا ریشہ بلغم کے لیے، دماغی کمزوری کے لیے، یا جن کی نظر کمزور ہو چکی ہو، جن کی اینک کا نمبر بڑھ رہا ہو، اینک ہر سال ہر 3 مہینے کے بعد بدلتے ہوں، ان کے لیے مفید ہے۔ سوچتی تھی کیا اس دل کو سکون ملے گا، اور اب کریم مل گیا۔ قائرین، حضرت جی کے درس موبائل میموری کارڈ، نیٹ وغیرہ پر سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ انوکھی بات یہ ہے کیونکہ درس کے ساتھ اس میں عزم پڑا جاتا ہے، جہاں درس چلتا ہے وہاں گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی درس سنیں، خواہ تھوڑا سنیں، روز سنیں، آپ کے گھر گاڑی میں ہر وقت درس ہو۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور برکات اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، آپ کو، آپ کی نسلوں کو ہمیشہ سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ میری عمر 25 سال ہے، میں 2016 میں روحانی اجتماع پر آئی تھی، اس کے بعد درس سننا شروع کیے اور ابکری پڑھنا شروع کیا۔ پھر 2017 میں میرا ذہن بدلنے لگ گیا، میں بینک میں جاب کرتی تھی، وہ چھوڑ دی۔ بچپن سے لے کر 2016 تک میری زندگی کا سارا سیاہ باب تھا، جو میں نے اس پر ندامت ہے، میں اپنی زندگی پر شرمندہ ہوں، لیکن اب ندامت کے سوا کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اب بس اس کریم سے توبہ کرتی ہوں اور امید ہے کہ اس کریم نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج زبان پر اپنا نام دے دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا اس دل کو بھی اس کریم کا نام نصیب ہوگا۔ اعمال سے زندگی خوشحال ہو رہی ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، لیکن کبھی بے چینی ہوتی ہے، دل گھبرا بھی جاتا ہے۔ 2017 کے رمضان میں 27ویں شب کو آپ کا درس پہلی دفعہ سنا، اس کے بعد بہت سے درس ریکارڈ کیے اور سنتی رہتی، پھر زندگی اور بدلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ایسے لگا کہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، بے سکونی، بے چینی، گھبراہٹ ہونے لگ گئی ہے، ہر وقت رونا آتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پر 2017 کو آپ سے ملاقات کا ٹوکن تھا، میں اپنی امی کے ساتھ آئی اور آپ کو لکھ کر سارا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تسبیح خانہ سے آپ کو نور
ملا ہے۔ آپ نے دم کیا اور دعا دی اور جاتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ رنگی جاؤ گی۔ وہاں سے آنے کے بعد گھبراہٹ بڑھ گئی، لیکن ایک تسلی بھی تھی، انشاءاللہ میں رنگی جاؤں گی اور اپنے نیک بندے کی لاج اللہ ضرور رکھے گا۔ اعمال میں اضافہ ہوا، وظیفہ شروع کیا اور حالات اچھے ہونا لگ گئے تھے۔ گھبراہٹ اب کبھی کبھی ہوتی تھی، لیکن پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کچھ تو ہوتا، بس یہ کہتی کہ صبر شکر کر کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ درس سن سن کر اس بات کا احساس ہو گیا کہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا دی، آج اس دعا کی وجہ سے میں رنگی جا رہی ہوں، میری آخرت سنور رہی ہے اور دنیا بھی اعمال سے رنگی جا رہی ہے، دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ آپ کا درس سنتی ہوں اور پھر خود کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں ایسا مجھ میں ہے یا نہیں، لیکن مجھے ہمیشہ سے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہی، شاید اسی وجہ سے اپنی زندگی خراب کر لی۔ آج احساس ہوتا ہے وہ غلط تھا، مزید اصلاح کے لیے جو پہلے زندگی گزاری اس کا کفارہ کرنا ہے اور بس اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے۔ یہ نیت میں نے کی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ آج میری زندگی سے نیٹ، ٹی وی، گانے، بد نظری جیسی غلاظتیں نکل گئی ہیں اور بھی بہت سے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ امید ہے اعمال سے سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں روحانیت کی طرف ہوں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کی لذتیں چاہیے، آخرت کے لیے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی۔ افسوس اتنی بڑی دنیاوی ڈگری مجھے انسان نہ بنا سکی۔ ابکری سے جڑنے کے بعد جو وظائف کرتی ہوں وہ یہ ہیں: صبح نماز کے بعد سورۃ یاسین، سورۃ مزمل اور سورۃ رحمان پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد 3 تسبیحاں بیت والی پڑھتی ہوں۔ آداب معرفت میں جو صبح شام کی دعائیں لکھی ہیں وہ کرتی ہوں۔ یا کہاروں کی صبح شام ایک تسبیح پڑھتی ہوں۔ ایک تسبیح یا اللہ تیرا شکر ہے آپ کے لیے اور تسبیح خانہ کے نظام کے لیے 313 بار حامیم لا ینصرون اور 11 بار یا حفیظ و یا سلام پڑھتی ہوں۔ اب اللہ کا شکر ہے اشراق اور چاشت بھی پڑھتی ہوں جو آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اپنے والدہ کے لیے کلمے کا نصاب کر چکی ہوں، اپنی خالہ کے لیے کر رہی ہوں۔ والد سے ملاقات کے لیے سورۃ التکاثر والے نفل پڑھے، درود تنجینہ تمام امت کو پڑھ کر ہدیہ کرتی ہوں۔ پرندوں کو ہدیہ کر کر دعا کے لیے کہتی ہوں۔ میرے گھر میں جو جنات ہیں ان کو ہدیہ دیتی ہوں اور جو گھر بلی ہے اس کو روٹی ڈالتی ہوں، دعا کہتی ہوں۔ سارا دن آپ کا دیا ہوا انمول خزانہ نمبر 2 پڑھتی ہوں۔ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ مزمل پڑھتی ہوں۔ جو عمل آپ نے 15 شعبان کو دیا تھا اس کی آیت یہ ہے: کوہ لبنان میں رہنے والے نابینا شیخ کا وہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ صبح شام 7 بار کرتی ہوں، جس کا مفہوم یوں تھا کہ اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما، اور ان کی اصلاح والی دعا کہتی ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ انبیاء اور سورۃ مزمل پڑھتی ہوں۔ پھر 3 تسبیحات کرتی ہوں اور صبح شام والے اعمال کرتی ہوں، شام کی دعائیں کرتی ہوں۔ مغرب کے بعد سورۃ واقعہ اور مزمل پڑھتی ہوں اور رات کی نماز کے بعد سورۃ ملک اور سورۃ مزمل۔ صبح شام 11 بار سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کے اللہ تعالیٰ سے روحانی اور جسمانی، مالی اور صحت کا دسترخوان مانگتی ہوں اور یہ والی دعا صبح شام 27 بار کرتی ہوں۔ اب میری دعاؤں میں امت ہوتی ہے، انسان اور جنات ہوتے ہیں۔ رات کو اعمال کر کے سوتی ہوں۔ موبائل صرف آپ کے درس کے لیے استعمال کرتی ہوں، ورنہ وہ دنیا اور باقی زندگی میں نے چھوڑ دی ہے آپ کی دعاؤں سے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میری زندگی بدل رہی ہے، میں رنگی جا رہی ہوں۔ ایک رنگنا دنیا کا ہوتا ہے لیکن ایک آخرت کا بھی ہوتا ہے، اور الحمدللہ میری آخرت رنگی جا رہی ہے اور میں امیر ہو رہی ہوں الحمدللہ۔ 2 مہینوں سے میری آنکھیں اس سنت سے سرور لے رہی ہیں، سرور مل رہا ہے، اور اس اللہ کے سر ماہ لگا کر کہتی ہوں: اے اللہ، ان آنکھوں نے آپ کے محبوب کی سنت کو اپنایا ہے، اے اللہ ان آنکھوں کو اپنے محبوب کا دیدار سے محروم نہ کرنا، اور آنکھوں کو وہ دکھا جو آپ کے نیک لوگوں نے دیکھا۔ اب درمیان سے مانگ نکالتی ہوں جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی۔ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتی ہوں، خوشبو سنت سمجھ کر روز رات کو لگا کر سوتی ہوں اور جمعے کو ضرور غسل کر کے خوشبو لگاتی ہوں۔ سفید لباس پہنتی ہوں، ناخن تراشتی ہوں جیسا آپ نے بتایا ہے اس طرح، اور جمعے کو عصر کے بعد درود ضرور پڑھتی ہوں جس میں 80 سال کے گناہ معاف ہونے کا وعدہ ہے۔ عصر کے بعد دعاؤں میں وقت اور اعمال میں وقت گزارتی ہوں، فضول گفتگو اور محافل میں وقت لگانا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے گردے کا مسئلہ تھا، کبھی کبھار معدے کا مسئلہ ہوتا تھا، لکوریا بھی تھا، حیض میں تکلیف ہوتی تھی، پہلے بہت ہوتی تھی، اب الحمدللہ جب ہوتی ہے والدہ افحسبتم رمضان والا عمل کرتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں۔
پیٹ خراب ہو تو مڑوڑ اٹھتے ہیں تو 11 بار یا کافیزہ پڑھ لے، ناف میں ہاتھ رکھ کر تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی مراد اور روحانی پھکی لیتی ہوں، کافی آرام آتا ہے۔